اللہ کی رحمت سے رب کریم کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے آپ کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مبارکباد دوں گا دعوت اسلامی کے ان ذمہ داران کو جنہوں نے ماشاءاللہ آج کی یہ محفل سجائی ہے، انتظامات کیے ہیں۔ اللہ کریم جن جن لوگوں نے انتظامات کیے ان کو بھی اس کی بہترین عطا فرمائے۔ اور آپ نے گزارش کروں گا کہ جتنے احباب تشریف لائے ہیں، ظاہر آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، تو اب جس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے توجہ کے ساتھ تاکہ اب جو بیان ہونا ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی توجہ بیان کی طرف رہے۔ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ جب یہ مدنی چینل پر آنیئر ہوگا تو آپ اس کو انشاءاللہ وہاں سے لے بھی سکیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل درود پاک کی فضیلت میں ملتے ہیں، واقعات بھی ملتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں ہمیں امپورٹنس پتہ چلتا ہے۔ پاک پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ آرڈر قرآن میں رب تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں کہ درود پاک نہ پڑھنا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں درود پاک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نارمل گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، درود پاک یہ کتنا ضروری ہے، اور خاص طور پر جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ذکر ہو۔ اب اس کو حدیث سے میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں۔ رات کا آخری پہر تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں گھر میں کچھ سی رہی تھی اور اچانک چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی۔ ذرا آپ سوچیے آج کل فوگ ہے، بڑی دھند ہے، اور دھند میں لائٹیں جلتی ہیں، مجھے بھی چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن لائٹ بھی بند ہو جائے، اندھیری رات ہو اور سوئی بڑی باریک سی ہوتی ہے، وہ کھو گئی۔ آپ فرماتی چراغ بھی گل ہو گیا، سوئی بھی گر گئی۔ It's quite impossible to find needle۔ اب اندھیرے میں کیسے سوئی تلاش ہو؟ کہتی اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نور برساتے ہوئے میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا تو کیا کمرے میں آئے، نبی پاک کے چہرے مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو
فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے. ذرا سوچیے یہ جو نبی پاک کا قیامت کے دن دیدار نہ ہونا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں. توجہ رکھیے اس طرف ذرا. مجھے بتائیے روز قیامت ڈے آف ججمنٹ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے کام آنا ہے؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں پیاس میں جام کوثر دلانا ہے؟ وہ کون ہے جس نے ہماری شفاعت لے جانا ہے؟ وہ کون ہے جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے تو اپنے کرم سے ہمارے عیبوں کو چھپانا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اور جو بدنصیب نبی پاک کا ہی دیدار نہ کر سکے گا قیامت کے دن تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تو پتا چلا کہ جب جب پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی ہمارے سامنے ذکر ہو لازمی درود پاک پڑھا جائے. اور اس میں علماء نے بڑا پیارا ایک فارمولا بھی بتایا. علماء فرماتے ہیں ایک پرٹیکولر تعداد ایک مقررہ تعداد میں روز درود پاک پڑھ لے تو اگر کبھی دن بھر میں نام نامی سنا تھا نبی پاک کا ذکر ہوا اور درود نہ پڑھ سکا تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹو ہو جائے گا، قائم مقام ہو جائے گا. تو ہمیں روزانہ ایک مقررہ تعداد کے مطابق درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. درود پاک کے فضائل کیسے؟ ایک بار درود پاک پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، درود پاک سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر آج فضول باتوں کے لیے لوگوں کے پاس گھنٹوں ٹائم ہے، سوشل میڈیا پر ساری رات بتا دیں گے، نبی پاک پر درود پڑھنے کا ٹائم نہیں نکالیں. ایسا نہ کریں. آئیے آج پہلی نیت تو یہ کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بڑا مختصر درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا مختصر درود پاک پڑھنا شروع تو کریں نا، اپنی زبان کا بہترین استعمال تو کریں. اور یقین کریں اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، کسی وجہ سے کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں، آپ درود کریں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کی مشکلیں حل ہونا شروع ہو گئی. شاید کہتے ہیں نا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر پھر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جو انبیاء کے بھی والد کہلاتے ہیں، جن کا ادب احترام تمام دین میں، تمام آسمانی مذاہب میں ہر مذہب والا ان کا ادب کرتا ہے. ان کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. کائنات میں انبیاء میں نبی پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ جو مشابہت رکھتے ہیں شکل و صورت میں، جو میرے آقا کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یہ وہی اللہ کے نبی ہیں. کئی انبیاء کو بڑے بڑے القابات ملے، مگر آج جس نبی کا ذکر کرنا ہے اس کو رب نے اپنا دوست بنایا، اللہ نے اپنا خلیل بنایا. وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ہے. بڑی یونیک پرسنالٹی ہے، بڑا کمال کا. آپ کا یوں سمجھیے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں جانے تو تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، قرآن میں جا بجا آپ کا ذکر خیر موجود ہے. اور آج میں نے جو حضرت ابراہیم کی سیرت بیان کرنے کے لیے ٹاپک چنا ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. پہلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ان کی زندگی کے ایسے یونیک واقعات ہیں کہ جس میں آج بھی ہمارے لیے
زبردست سبق موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو مشہور نام ہے وہ ابراہیم ہے، جو ابو الرحیم سے بنا ہے. یعنی یہ جو ابراہیم ہے اس کا اصل جو پیچھے ماخذ ہے ابو الرحیم، یعنی مہربان باپ. آپ بڑے مہربان تھے، بڑے شفیق تھے، اور آپ کی پوری سیرت میں جا بجا آپ کے رحم و کرم کی مثالیں ملتی ہیں. اس لیے آپ کا نام ابراہیم آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کا ایک لقب تو خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست، اور ایک لقب اس آپ کی جو کنیت ہے ابو الضیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے. یاد رہے کہ مہمان نوازی کی جو ابتدا ہے نا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. آپ مہمان کے بغیر کھانے نہیں کھاتے تھے، روزانہ آپ کو اپنے دسترخوان پر مہمان چاہیے ہوتا. اس طرح مہمان نوازی لوگوں کی کیا کرتے. آپ نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کو جیسے میں نے عرض کیا تھا شکل و شباہت میں نبی پاک علیہ السلام سے بڑی مشابہت آپ کی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم کا حلیہ جاننے کے لیے میری جانب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لو. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا. وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی. گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتے تھے. چنانچہ آپ بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر بھی غمگین ہوتے تھے کہ لوگ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے. آپ حسن اخلاق کے پیکر، مہمان نوازی اور سخاوت آپ کا ترہ امتیاز رہا. آپ کے بہت سارے معاملات تو ایسے ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ سب سے پہلی بہت ساری چیزیں انوینشنز جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. ان میں سے چند بتاتا ہوں. سب سے پہلے دنیا میں آپ ہی کے بال سفید ہوئے. اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے بالوں میں مہندی یا قطن کلر جو تھا سب سے پہلے انہوں نے لگایا. سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. سب سے پہلے آپ ہی نے منبر پر خطبہ پڑھا. سب سے پہلے آپ ہی نے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اہتمام کے ساتھ آپ ہی نے مہمان نوازی کی. آج ہم ملاقات کے وقت معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. گلے ملنے کی ابتدا بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کی. آپ کی بہت سارے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ کعبے کی تعمیر بھی ہے. آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے. کعبے کو عمارت کی شکل دینا اللہ نے یہ شرف بھی آپ کو عطا فرمایا. مکے کی جو آبادی ہوئی، مکہ جو آباد ہوا، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا شاندار کردار تھا. اب ہوا یہ تھا، ذرا سنیے گا، اب کعبے کو جائیے گا، اب جب عمرے کو جائیے گا تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے تو طواف کا لطف بھی کچھ اور ہوگا. ہوا کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو کعبہ مشرفہ کو اٹھا دیا گیا تھا، کیونکہ طوفان میں بہت بڑا طوفان تھا، ہر چیز بہہ گئی. تو اب جبریل امین نے جو حجر اسود ہے اور جناب مقام ابراہیم وغیرہ جو بھی پتھر جنت سے آئے تھے وہ پتھر وغیرہ سارے جبل ابو قبیس پر چھوڑ دیے گئے. There is no Kaaba on the earth. زمین پر کوئی عمارت نہیں تھی. حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبے کی پھر سے تعمیر کریں. آپ نے کہا یا اللہ مجھے تو وہ ایگزیکٹلی جگہ نہیں پتا، وہ ڈائمینشنز نہیں معلوم کہ جہاں کعبے کی تعمیر کرنی ہے. سبحان اللہ. آج کے دور میں گوگل لوکیشن کے ذریعے ہم دنیا میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. ہزاروں سال پرانی بات ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم ہم ایک بادل بھیجیں گے، اس بادل کے ساتھ جاؤ اور اس بادل کا سایہ جتنی جگہ پر ہوگا وہی کعبے کی ڈائمینشن ہوگی، وہی حدود اربع ہوگا. بادل آیا، حضرت ابراہیم اس کے ساتھ جاتے ہیں. اب کعبے کی تعمیر شروع ہوئی. حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر دیتے، حضرت ابراہیم پتھر رکھتے
رکھتے جاتے. اللہ اکبر. آپ نے بھی کعبہ دیکھا ہوگا, بڑی اونچی عمارت ہے, اوپر تک پتھر کیسے پہنچے؟ سبحان اللہ. علماء بتاتے ہیں جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کے پتھر رکھتے جاتے وہ لفٹر کا کام کرنے لگ گیا. جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا. آپ پتھر رکھ کر دوسری دیوار پر آنا چاہتے وہ پتھر نیچے آ جاتا. سبحان اللہ. جس پر قدم لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کو کیسا محفوظ کیا. علماء کہتے ہیں 5000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. 5000 بارشیں, آندھی, طوفان, دھوپ, چھاؤں, نہ جانے کیا کیا اس پتھر کے اوپر سے گزرا ہوگا, مگر 5000 سال بعد بھی اپنی آنکھوں سے آج حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ کیسا معجزہ ہے جو آج بھی رہتی دنیا کے لیے موجود ہے. سبحان اللہ. اب ذرا ایمان والی بات سنو. حضرت ابراہیم نے کعبہ تو بنا لیا, اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا, اے ابراہیم اب بندوں کو حج کے لیے بلاؤ. آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو آبادی کوئی نہیں اور باقی دنیا میں لوگ دور دور رہتے, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج تو کمیونیکیشن کا دور ہے, میں یہاں بیٹھوں, کیمرہ آن کرے, سیکنڈ لائٹ آن کرے, ساری دنیا میں ویڈیو بھی جائے گی, آواز بھی جائے گی. اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میری آواز دنیا میں کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر. ارشاد ہوا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس, جب آپ نے دیکھا ہوگا جو ماشاءاللہ گئے مکہ شریف, بالکل صفا کی پہاڑی کے ساتھ جو بڑا سا پہاڑ ہے, آج کل جہاں تعمیرات ہو گئی ہے, محل وغیرہ بنا ہوا ہے, یاد رہے کہ جبل ابو قبیس ہے, یہ کائنات کا سب سے پرانا فرسٹ پہاڑ ہے. اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے اور آپ نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا. اللہ اکبر. حدیث کی کتابوں میں دیکھا یہ آواز نہ صرف دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی بلکہ ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے, عالم ارواح میں جو روحیں تھی, سب تک یہ آواز پہنچائی گئی. اور جس نے اس آواز پر لبیک کہا, اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں اس وقت ہزاروں سال پہلے جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک حج کرنے آئے گا, جس نے 2 بار لبیک کہا وہ زندگی میں 2 حج کرے گا. اس وقت جس کی روح نے 3 بار لبیک کہا وہ 3 حج کرے گا. سبحان اللہ. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو جو حج کو جاتے ہو, اللہ نے کتنا بڑا شرف دیا ہے. ہم دنیا میں نہیں آئے تھے, ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر اس وقت لبیک کہا. بہرحال طویل واقعہ ہے کہ کعبہ پھر آباد ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بڑی لطیف سی بات کر کے اب اگلے موضوع کی طرف آؤں گا. حضرت ابراہیم نے جس پتھر پر قدم رکھے اس پتھر کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا غور کیجیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے سجدوں کا مقام بنا دو, یہاں نماز پڑھو کیونکہ یہ رب کو پسند ہے. اب ذرا توجہ چاہوں گا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں, ان کے قدم جس پتھر پر لگے, آج حضرت ابراہیم وہاں خود نہیں ہے, صرف قدموں کا نشان ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہے, فرمایا یہاں نماز پڑھو, یہاں مصلی بنا دو, یہ اللہ کو پسند ہے. بتائیے جب حضرت ابراہیم کے قدم لگ جائیں وہ جگہ رب کو پسند, عبادت کا مقام, تو جہاں ابراہیم کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشان نہیں, جس مزار میں, جس روضے میں خود نبی پاک جلوہ فرما ہو, بتاؤ اس مقام کا عالم کیا ہوگا, وہاں رحمتوں کا عالم کیا ہوگا, ادھر جا کے عبادت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اب چلتے حضرت ابراہیم کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب زندگی کا دور آیا. 18-20 سال کی عمر تھی اور آپ جس قوم میں رہتے تھے اس قوم کے لوگ بت پرست تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. اس قوم کے لوگوں نے آپ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی, ماں اللہ کو کہ یہ باپ داداؤں کا دین ہے, تم بھی بتوں کی پوجا کیا کرو. آپ نہیں مانتے تھے, آپ اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیتے تھے. ایک بار اس قوم کے سارے لوگ مل کر کسی میلے میں چلے گئے, گھومنے پھرنے, رنگلیاں منانے, ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے. بہت بڑا سا انہوں نے بت خانہ بنایا ہوا تھا. آپ نے دیکھا چھوٹے بڑے عجیب و غریب چہرے والے ان کے خدا ہیں. بڑا غصہ آیا, آپ نے کلاڑا اٹھایا اور ان بتوں کو تم کے لوگ جب واپس آئے اور دیکھا کہ یہ ہمارے بتوں کا کیا حال ہو گیا ہے, یہ کس نے کیا, سارے پریشان. کسی نے کہا کہ ہمارے ہی شہر میں ایک نوجوان
فرماتے ہیں یہ اپنے سب سے بڑے آگ تھی وہ تاریخ کی سب سے بڑی آگ تھی. جو نمرود نے آگ لگائی وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے. آسمان کو چھوتی بھی آگ, ایک شخصیت کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ. اور اب پلان کیا گیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے. میں نے وہ مقام دیکھا ہے, ترکی کے شہر میں وہ مقام ہے, بہت بڑی پہاڑی سے آگ کو باقاعدہ وہاں پر سمجھے تھرو کر ڈالا, تو کہیں جا کر تو ڈال بھی نہیں سکتا تھا. تو اب جس طرح ہمارے آج کل توپ ہوتی ہے, منجنیق کہلاتی تھی, بڑی سی ایک مشین بنائی گئی کہ جس کے ذریعے آپ کو اس آگ میں ڈالا جائے. اب اللہ کی مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا دنیا میں ایک ہی تیرا نام لینے والا ہے, تیرا خلیل ہے, اور مالک اسے جلایا جا رہا ہے, اے اللہ اس کی مدد کر. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے, اگر یہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. اب فرشتے حاضر ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس, تو حضور آپ حکم کیجیے, ابھی بادل لا کر بارش برسائیں گے کہ آگ بجھ جائے گی, آپ ہمیں بتائیے کوئی مدد کی حاجت ہو. حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے تمہاری کوئی مدد کی حاجت نہیں, میرا رب میرا مددگار ہے. اب بالکل وقت آ گیا آگ میں ڈالے جانے کو. حضرت جبریل حاضر ہوئے کہ یا خلیل اللہ, ہم سے مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو کہیے نا, اللہ سے عرض کیجیے کہ وہ آپ کی مدد کرے. بڑی شدید شعلے مارتی آگ ہے. حضرت ابراہیم کا جواب سنیے, وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں, وہ میرے حالت دیکھ رہا ہے, اگر وہ بہتر سمجھتا ہے تو مجھے آگ سے بچا لے گا, اور اگر اس کی رضا اسی میں ہے کہ میں آگ میں ڈال دیا جاؤں تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. 18-20 سال کی عمر ہے, توکل اور اللہ پر بھروسے کا لیول کیا ہے, رب دیکھ رہا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں آگ میں ڈل جاؤں تو میں تیار ہوں, مدد کرنی ہے تو بھی وہ دیکھ رہا ہے. اور جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو مدد کیسے آئی. قرآن میں رب فرماتا ہے آگ کو آرڈر کیا گیا اللہ کی بارگاہ سے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قرآن کہتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی, سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس پر بھی ڈیبیٹ کی کہ اگر صرف یہ حکم ہوتا نا کہ ٹھنڈی ہو جا, تو آگ نے اتنا ٹھنڈا ہو جانا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اس میں بھی تکلیف پہنچتی تھی. تو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی رہنا. کبھی اللہ نہ کرے جلتی سگریٹ پر پیر رہ جائے, یا کبھی ماچس جلاتے ہوئے تھوڑی سی
بے احتیاطی ہو جائے 2-4 سیکنڈ کافی ہوتے ہیں آپ کے لیے. چھوٹی سی آگ, چولہے کے آگے ہم 5 سیکنڈ بھی آگ نہیں رکھ سکتے, ہاتھ نہیں رکھ سکتے. حضرت ابراہیم اس خطرناک آگ میں کتنی دیر رہے, کتنے گھنٹے رہے؟ ایک روایت کے مطابق 7 دن, ایک روایت کے مطابق 40 دن, ایک روایت کے مطابق 50 دن آپ اس آگ میں رہتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بھیگا نہیں ہوا. یہ معراج کا موضوع ہے. حضرت ابراہیم کی سیرت بہت ساری باتیں ہیں بتانے کی. آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ ہزاروں سال گزر گئے, جب بھی حج کریں گے حضرت ابراہیم کی یاد آئے گی. حج تو ہے ہی ان کی یادوں کا نام. عقل, اچھا یہاں میں ایک اور بات بتا دوں, چلے بات چل پڑی ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں, عقل تو ہی کہتی ہے کہ صفا مروا کے درمیان دوڑنے سے بہتر نہیں کعبے کا طواف کریں. ادھر کیا ہے, پہاڑ کے بیچ میں دوڑ رہے ہیں. اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی ہے. وہ پانی کی تلاش میں بیٹے کے لیے دوڑی تھی بی بی ہاجرہ, مگر رب نے اس ادا کو باقی رکھا ہے. آج میں ایک نئی بات بتاؤں, شاید بہت سو کے لیے نئی ہوگی. صفا مروا کے درمیان ایک مقام آتا ہے جب ہم دوڑتے ہیں, میلین اخدرین کہلاتا ہے, گرین لائٹس جاتا ہے. کیوں دوڑتے, کبھی سوچا؟ بی بی ہاجرہ جب حضرت اسماعیل چھوٹے تھے تو ان کو انہوں نے کعبے کے پاس بٹھایا تھا, اور وہ اپنے ماں تو بچے کو ہی دیکھتی ہے نا, وہ بچے کو دیکھتے دیکھتے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جاتی تھی, دوسرے پہاڑ سے پھر پہلے پہاڑ آتی تھی. مگر وہ جو بیچ کا مقام تھا نا, وہاں سے وہاں ایک پہاڑی تھی, اس کی وجہ سے کعبہ نظر نہیں آتا تھا. تو بچہ نظر نہیں آتا تھا تو ماں دوڑتی تھی کہ وہ جگہ میں جلدی طے کر لوں تاکہ پھر بچہ نظر آتا, تو پھر سکون سے چلنے لگ جاتی تھی. نہ بچہ موجود ہے, نہ پیاس موجود ہے, نہ پانی کی تلاش ہے, پھر بھی کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ ارے دنیا کو بتانا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی یاد کتنی پسند ہے. آج لوگ کہتے ہیں اولیاء کرام کی یاد کیوں مناتے ہو, غوث پاک کا دن کیوں مناتے ہو, فلاں بزرگ کا عرس کیوں مناتے ہو, ایگزیکٹلی ایک ڈیٹ کو یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ارے حج کرنے جاؤ تو صحیح, قدم قدم پر ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے. مجھے بتائیے نا, جمعرات کی رمی لاکھوں کروڑوں کنکر مارے جاتے ہیں, کون سا شیطان وہاں موجود ہے؟ ارے وہ تو وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم کو بہکانے کے لیے چھوٹا شیطان چھوٹے بچے کی شکل میں آیا تھا, منجلا شیطان جوان آدمی کی شکل میں آیا تھا, بڑا شیطان بوڑھے شخص کی شکل میں آیا تھا. اب تو وہاں بڑی بڑی دیواریں ہیں, سارے حاجی کیوں کنکر مارتے ہیں, کیوں عرفات اور مینا میں سوتے ہیں؟ مکہ افضل, کعبہ افضل, ارے یہی رہتے, کیوں بھیجا گیا میدان میں؟ اللہ اللہ, اللہ کو اپنے ولیوں, اپنے نبیوں, اپنے پیاروں کی ادا ایسی پسند آئی, سارے حاجیوں کے لیے سارے کام کرنا ضروری قرار دے دیا. پتہ چلا کہ ہمارا اسلام, ہمارے مناسک, ہماری فارمیلٹیز, یہ ساری اللہ والوں کی یاد ہے. تو اگر اب بھی کوئی اللہ والوں کی یاد بناتا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. یہ طریقہ رب کا پسندیدہ طریقہ ہے. پھر آتا ہوں ٹاپک کی طرف. حضرت ابراہیم تو وہ ہستی ہیں, لیکن آگ میں کود گئے. عقل تو کہتی ہے کہ اے ابراہیم آگ میں کود جاؤ گے تو جل جاؤ گے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہر فیصلہ دماغ سے نہیں کیا جاتا, عقل سے نہیں کیا جاتا. کچھ فیصلے جو ہے نا وہ دل سے کیے جاتے ہیں. یاد رکھیں, شاعر لکھتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ ایمان مل جائے تو آج میری اور آپ کی جتنی مشکلوں کی آگ ہے وہ گلستان بن سکتی ہے, وہ گلزار بن سکتی ہے. اسی طرح شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق کا فیصلہ تھا, عقل کا نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی, عقل تو سوچتی رہی, عشق نے کام کر دیا. سبحان اللہ. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو دین کے لیے ایسا جذبہ عطا فرمائے, ایسا عشق نصیب فرمائے. ہر فیصلہ دماغ سے نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں, 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 4 اور 4 8 ہوتے ہیں, اور اگر 8 میں سے 4 اللہ کی راہ میں دے دو پھر 4 ہو جائیں گے. کیلکولیٹر نہیں بتائے گا.
مگر عشق بتائے گا کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، یہ کم نہیں ہو رہا، یہ زیادہ ہی ہو کر آنا ہے۔ تو کچھ فیصلے عقل سے نہیں ہوتے، وہ دل سے کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل عشق رسول والا اور خوف خدا والا دل عطا فرمائے، اور اس کے مطابق فیصلے کرنا بھی نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب۔ مجھے ایک ماشاءاللہ قصیدے میں کی گئی ہے کہ میں نے شاعر اپنے بیان میں کہیں اللہ کے لیے، اللہ سمجھتا، یہ استعمال کیا، تو ماشاءاللہ مجھے سمجھایا گیا کہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو میں سے رجوع کرتا ہوں، اللہ بہتر ہی فرماتا ہے، اللہ کے فیصلے ہم سب کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سن رہے ہیں۔ اب جو میں نے آج آپ کو میسج دینا ہے کہ حضرت ابراہیم کو رب پر بھروسہ کتنا تھا۔ اللہ میرے دکھ میں اگر اللہ راضی ہے، مجھے اس جگہ پر آگ میں ڈالا جانا ہے، تو میں اپنے رب کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ لیکن بابا بولے شاہ کا والے شعر، جے سونا میرے دکھ وچ راضی ہے، میں سکھ نو چلتے پاوا ہوں۔ اللہ میرے دکھ میں اگر راضی ہے، وہ مالک ہے، میرا خالق ہے، تو پھر مجھے سکھ کی حاجت نہیں۔ کے پاس مدد کو جاتے ہیں، اللہ کو اپنی مصیبت میں نہیں پکارتے، اور یہ توکل کی جو کمی ہوئی نا، اس کمی نے ہمیں غلط کاموں میں لگا دیا۔ لوگ کہتے ہیں یار یہی زندگی گزارتا رہا تو غریب رہ جاؤں گا، اگر صرف سچ بولتا رہا تو اپنی ٹوکری یا چھوٹی سی ڈبیا سائڈ میں کر لے کہ دوپہر تو کھلا دیا، رات کیا کھاؤں گا۔ پرندے کو، جانور کو، سب کو یقین ہے کہ جس رب نے دوپہر کو کھلایا ہے وہی رات کو بھی کھلائے گا، مگر یہ بندہ ہے جس کے پاس مہینوں کا کھانے کا ہوتا ہے، پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے اگلے سال کیا ہوگا، 2 سال بعد کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، بچے چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، بچی کی ولادت ہو جائے تو ابھی سے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اس کی شادی کیسے ہوگی۔ ٹھیک کیا ہوگا، چونکہ رک جائے، اس کو فیل ہوگا کہ بہت بڑا پہاڑ میرے سامنے آ گیا ہے، راستہ بلاک، ٹھیک ہے آپ رکھیں، اس چوٹی نہیں ہلے گی، تھوڑی دیر بعد آپ اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھیں، چوٹی کا راستہ کلیئر ہو جائے۔ تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، پہاڑ تھا، اب کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے لیے پہاڑ تھا، آپ کے لیے کیا تھا، وہ ایک سیب تھا۔ ایسا ہی سچی بات پتہ کیا ہے،
میرے لیے میری مشکل، آپ کے لیے میں آپ کی مشکل بہت بڑا پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مجھے لگتا ہے میں بڑی مشکل میں ہوں، مجھے لگتا ہے میں بڑے قرضے میں ہوں، مجھے لگتا ہے میں بڑی پرابلم میں ہوں، وہ حل ہی نہیں ہو سکتی، وہ میرے لیے بڑی ہے، مگر میرا مالک تو خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، اس نے دنیا بنائی، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، بس میں اس پر بھروسہ کرنے لگ جاؤں۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ اللہ کے آگے سر پہنچ چکا، ادھر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اللہ نے اللہ سے دوستی کرنی ہے اور رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ بتائیں کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ خدا کی قسم اگر کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنا ہے تو وہ رب سے پیار کرنا ہے، وہ ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا۔ ذرا سوچو نا، ہم تو بغیر لباس کے پیدا ہوئے تھے، کس نے پہنائے کپڑے، کس نے دیا نام، کس نے دیا رزق، کس نے دی عزت؟ ہمارے مالک نے، خالق نے، رب نے۔ مگر آج لوگ رب ہی پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایات، اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا، میں تکلیف میں ہی رہتا ہوں، میرے پرابلم ہی ختم نہیں ہوتے، میرے مسائل ہی حل نہیں ہوتے۔ ارے تمہیں تمہارے رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر کرتا ہے۔ مجھے اب بھی اس نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ جتنے بھائی بیٹھے ہیں نا، واللہ میں دعویٰ کرتا ہوں آپ سب وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ یہ زندگی دیکھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو پروف کرتا ہوں، ہم میں جتنے لوگ ہیں تقریباً سبھی اپنے پیروں پہ چل کر آئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے سب نے آج دوپہر کو شام کو کھانا کھایا ہے، کئی ایسے ہیں جنہوں نے آج صبح سے کھانا ہی نہیں کھایا ہے۔ سردی لگ رہی ہے،